بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. دوبارہ اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ 14 اگست کو کیا ہوگا. اور آج ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب گفتگو کر رہے تھے اور عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے کچھ فورن لنکس کی بات کر رہے تھے. مشاہد اللہ صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انصار آبادی صاحب موجود ہیں, سینیٹر سعید غنی صاحب موجود ہیں, لاہور میں ارشاد عارف صاحب بھی موجود ہیں. اچھا, آپ سب کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں, ایک برطانوی اخبار ہے دی ٹیلی گراف. تو ٹیلی گراف نے آج ایک خبر شائع کی ہے اور اس میں ٹیلی گراف کہتا ہے کہ پاکستان's گورنمنٹ اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہیو پرومسڈ ٹو اسٹاپ دی مارچرز ریچنگ دی کیپٹل. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیلی گراف کا دعویٰ ہے کہ حکومت اور فوج جو ہیں اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مارچرز کو, یعنی کہ مارچ کرنے والوں کو اسلام آباد نہ آنے دیا جائے. تو سعید غنی صاحب, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو مارچ کرنے والوں کو اگر روکا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ پاک فوج اور حکومت نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو روکیں. حکومت کرے یا کوئی اور کرے, لیکن خدشہ اس بات کا بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ جبری طور پر روکنے کی کوشش کریں گے تو اس سے تصادم ہو سکتا ہے, اور جب تصادم ہوگا تو پھر خدا نخواستہ لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں, کوئی اور صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ابھی عمران خان صاحب پہلے 4 حلقوں پہ تھے, پھر وہ پورے الیکشن کے آڈٹ پہ آئے, پھر اس کے بعد انہوں نے نئے الیکشن کی بات کی, وزیر اعظم صاحب کے استعفے کی بات کی. خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور چیزیں ان کو مل گئیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بات پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے. تو حکومت کی اور جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات کو یا جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو زیادہ اوپر نہ جانے دیں جہاں یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہے. تو یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہوگا کہ ان کو جبری طور پر روکا جائے. انصار بھائی صاحب, اس موجودہ صورتحال میں پاسبل سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے عمران خان تو یہاں آئیں گے اسلام آباد, اور ان کو اس موقع پہ میرا نہیں خیال کہ وہ ریورس کریں گے اپنا فیصلہ, اور اس شورٹی کے ساتھ کہ وہ پرامن رہیں گے. ان کو میرا خیال آنے دینا چاہیے, ایک وینیو ان کے لیے ڈیسائیڈ کر دیں اور ان کو آنے دیں. اور پاسبل سولوشن دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں الیکٹرل ریفارمز کی بات, اس کے اوپر تو پیچھے کوئی نہیں ہٹ سکتا. کمیٹی بن گئی, وہ تو ہونا چاہیے اور ایٹ دا ارلیسٹ ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب نے چونکہ اتنے سیریس ایلیگیشن لگائے ریگنگ کے, اور بہت سے امپورٹنٹ لوگوں کے اوپر لگائے کہ یہ انہوں نے بھی ریگ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے. اب وہ انکوائری آپ کون کرے؟ وہ انکوائری عمران خان صاحب کو اعتبار نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کیوں نہیں, میں بینگ انصار عباسی, آپ جسٹس وجی کو کمیٹی بنا دیں, کمیشن گورنمنٹ ان کو کر لیں. وہ نہیں مانتے تو آپ سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بنا دیں 4-5 ججز کا. وہ ایلیگیشنز کرے کہ کیا رمدے صاحب نے اس سازش میں شامل تھے, کیا فارمر چیف جسٹس سازش میں شامل تھے, کیا جو آپ چیف منسٹر کیئر ٹیکر جو نجم سیٹھی صاحب, کیا وہ سازش میں شامل تھے, کیا جنگ گروپ سازش میں شامل تھا. اگر تھے اور مینڈیٹ چوری ہوا تو پھر اس کی پینلٹی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو, پی ایم ایل این کو دینی چاہیے. اگر نہ ہو تو پھر عمران خان صاحب کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا مشاہد صاحب, جسٹس وجی الدین صاحب کو اگر انکوائری کمیشن کا ہیڈ بنا دیا جائے, آپ کو قبول ہے؟ مجھے قبول ہے, لیکن عمران خان کو قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ انہیں معلوم ہے کوئی دھاندلی وندلی ایسی نہیں ہوئی. وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ایک رستہ ہے جو ترقی اور خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ 5 سال چلتا رہا تو ان کا تو کھیل ختم ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس آئیڈیا کے حق میں ہوں کہ بھئی ایک آدمی بولے جا رہا ہے بے بنیاد, سارے پاکستان کو کہہ دیا انہوں نے, کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں بچا سمیت آپ کے ادارے اور مالک کے اور آپ کے جرنلسٹوں کے. اور اب تو سارے الیکشن کمیشن کو چونکہ کہا ہے, اس لیے جسٹس وجی کی بات نہیں چلے گی. میں کہتا ہوں کہ پہلے وہ یہ کہیں کہ جی جو فیصلہ ہوگا فورم پہ مانا جائے گا, ایک سپریم کورٹ کے ججوں پہ مشتمل بنا لیں, کیونکہ اب چیف الیکشن کمشنر اور ان کے تمام ممبران کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جب دھاندلی ہوئی تھی تو اس آصف زرداری صاحب صدر تھے, کھوسو صاحب وزیر اعظم تھے, نجم سیٹھی صاحب چیف منسٹر تھے. سندھ کے اندر مل جل کے گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو اپوزیشن میں بھیج کے وہاں پہ نگران حکومت بنا لی. ٹھیک ہے, لیکن وہ صرف بات کرتے ہیں لاہور کی اور اسلام آباد کی. ٹھیک بھائی, ہم نے جس طرح سے الیکشن لڑا اسی طرح سے انہوں نے بھی لڑا. ہم تو نہیں تھے نگران حکومت. اور یہ سارے نومینیز جن کا میں نے نام لیا ان کا پیپل پارٹی سے تعلق تھا. ایون فخر الدین جی ابراہیم بھی گورنر رہے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے, وہ غیر جانبدار آدمی ہیں, ہم نے انہیں انڈوس کیا,
نجم سیٹھی کو بھی کیا, کھوسو کو بھی کیا, لیکن یہ سارے پیپلز پارٹی کے یعنی کہ نومینی تھے. اچھا اب بات یہ ہے کہ بھائی جو لوگ تھے اس وقت نگران حکومت تھی یا جو تھے جو آپ کی مرضی سے تھے, عمران خان سے بھی مشورہ ہوا, ان کے خلاف وہ بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں اچھا چلے جی. میں کہتا ہوں ان کی فرض کرے ساری باتوں کو مان بھی لیں. ایک اور صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے. کون سے؟ مصدق ملک صاحب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں منسٹر تھے, پھر آپ نے ان کو ایڈوائزر بنا دیا, ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. بھائی بات یہ ہے کہ جس کو بھی کچھ بنا دیا وہ کہتے ہیں اس لیے بنایا کہ اس نے ریگنگ کی, لیکن مجھے ایک نجم بات سیٹھی صاحب کا نام لیتے ہیں, مصدق ملک کا نام نہیں لیتے. مجھے بات, ہاں اس کو بھی نہیں, اور بھی ایک بریگیڈیئر صاحب کا انہوں نے کہا تھا نام لیں گے, وہ بھی نہیں لے رہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہر شخص ان کا بھی نام نہیں لے رہے. ایم آئی کے بریگیڈیئر کا نام لیا اور ان کا جی میں پتہ نہیں بھاولپور میں بتاؤں گا, جرت تو ہے نہیں, اس کا نام نہیں لیا انہوں نے. ان کے دوسرے لوگ. اچھا پھر یہ ہے کہ جتنوں کا نام لیا سب نے تردید کی ہے. مثلا ان کا جو طارق قادری مجھ سے ملنے آیا تھا, اس نے کل کہہ دیا میں کبھی ملا ہی نہیں. یہ بندہ اتنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پھر بھی چونکہ ایک وہ پارلیمانی قوت ہے, ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں, ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن پہ بھی الزام آ گیا تو سپریم کورٹ کے 3 ججوں پہ مشتمل ایک لیکن پہلے ان سے پوچھ لیں مانیں گے بھی یا نہیں, یہ پتہ کہیں گے کہ یہ بھی جی امپائر ہی ہیں. اچھا ارشاد عارف صاحب, آپ نے سنا انصار عباسی صاحب نے تجویز پیش کیا ہے کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, وہی اگر حکومت انہی کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنا دے, اور سینیٹر مشاہد اللہ صاحب نے اس کی توثیق کر دیا, کہتے ہیں مجھے قبول ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو قبول نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں تجویز کیسی ہے؟ مناسب تجویز ہے, لیکن میر صاحب جب سیاسی بحران پیدا ہو جائے, معاملات بگڑ جائیں, تو پھر اس طرح کی تجاویز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ باتیں آج سے 1 مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے مناسب تھیں, ہو سکتی تھیں, اور شاید ممکن بھی ہوتا. لیکن اب جہاں معاملہ پہنچ چکا ہے, وہ تلے ہوئے ہیں لانگ مارچ پہ, اور ان کو اب تائید و حمایت طاہر قادری صاحب کی بھی حاصل ہو گئی ہے, تو حکومت کو کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ بحران ختم ہو. یہ جو ایک بے چینی ہے, اضطراب ہے, ہیجان ہے, اس کا خاتمہ اس وقت ضروری ہے, جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے, ملک کی نظام کے لیے نقصان دہ ہے, اور جس نے پورے عوام کو, پورے ملک کے عوام کو عجیب و غریب بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے. وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا. ہر شخص دوسرے سوال کرتا ہے 14 اگست کو کیا ہوگا. تو میرے خیال ہے یہ باتیں جو تھیں 1 مہینہ 27 کو جب عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں 14 کو مارچ کروں گا, اگر یہ کچھ نہ ہوا تو اس وقت ایسی باتیں ہو سکتی تھیں, ہونی چاہیے تھے, لیکن وہ وقت گزر چکا ہے میرا خیال ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے, طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں, دوسری طرف کہا جا رہا ہے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل تلاش کیا جائے. تو کیسے ہوگا یہ گرفتاریاں اور مسئلے کا حل کیسے تلاش ہوگا؟ دیکھیے میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ میاں صاحب کے مشیر کون ہے, میاں شہباز شریف صاحب کے, کہ اس وقت جب کہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے, ایندھن ڈالا جا رہا ہے آگ پر, اس وقت گرفتاریوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو چڑھا رہے ہیں, عمران خان کو مشتعل کر رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی طاہر القادری کی طرح اب سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہو جائیں. اگر بات چیت چل رہی ہے, سراج الحق صاحب شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں, تو چاہیے کہ کم از کم گرفتاریاں نہ کریں, یہ کنٹینر نہ لگائیں, یہ اعلانات نہ کریں کہ جی ہم کسی کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ تو جلدی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. اس وقت تو اطمینان سے اور سکون کے ساتھ معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ آج شام تک کوئی تصفیہ ہو جائے, یا کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ کم از کم جو خطرات محسوس ہو رہے ہیں نظام کے لیے ان کو کم کیا جا سکے, اگر ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ گرفتاریاں بھی کریں گے, کنٹینر بھی لگائیں گے, دھمکیاں بھی دیں گے, اشتعال انگیز گفتگو بھی کریں گے, تو معاملات بگڑیں گے, سدھر تو نہیں سکتے. اچھا اس پہ سعید غنی صاحب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, کچھ تجزیہ نگاروں نے اس پہ یہ بات کی ہے کہ ایکچولی یہ لڑائی جو ہے یہ تخت کی لڑائی ہے. عمران خان صاحب لاہور سے مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, طاہر القادری صاحب نے بھی لاہور میں ہی اپنا سٹیج بنایا ہوا ہے, اور جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے, چودھری شجاعت صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے, پرویز الہی صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے, اور عمران خان صاحب کا بھی گھر لاہور میں ہے. تو یہ سارے پنجاب کے لوگ ہیں, یہ پنجابی اشرافیہ جو ہے اس کی آپس میں لڑائی ہے. نواز شریف صاحب بھی لاہور میں رہتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی لاہور کے, اور جو باقی 3 صوبے ہیں
ان کا اس میں کوئی بڑا سٹیک نہیں ہے. بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم نے عمران خان کے ساتھ استعفیٰ نہیں دینا. آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں, اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. تو کیا یہ جو ایک تھیوری گردش کر رہی ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ پنجاب کی سیاسی اشرافیہ آپس میں لڑ رہی ہے اور 3 صوبے جو ہیں وہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں, تعلق تو میرا خیال ہے, اور یہ کہنا ہے کہ ان کے سٹیکس نہیں زیادتی ہے, اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر اس نظام کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر تو چاہے وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو. نہیں, فرض کریں اگر نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں, فرض کریں تو بلوچستان کا چیف منسٹر استعفیٰ نہیں دیتا, سندھ کا بھی نہیں دے گا, سندھ والا بھی نہیں دے گا, تو ملک میں الیکشن کیسے ہوگا؟ اور شاید پنجاب کا بھی نہ دے. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو نواز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا. اصل میں دیکھیں, عمران خان صاحب کے جو اعتراضات ہیں الیکشن پر, ان میں تو وزن ہے. کیونکہ ہمیں تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ افتخار چودھری گڑبڑ کر رہا ہے, اور الیکشن کمیشن کو روز وہ پیشیاں بھگتاتا تھا جو غیر آئینی تھا, اور روزانہ ان کو انسٹرکشن دیتا تھا, تو دھاندلی کا راستہ تو ہو رہا تھا. لیکن اس وقت عمران خان صاحب چیف جسٹس افتخار چودھری کے پیچھے دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے کہ جناب افتخار چودھری جو کر رہے ہیں سب ٹھیک کریں, اس لیے کہ ہمیں ہماری درگت بنا رہے تھے, تو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے رہے. آج انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ وہ چیزیں غلط ہو رہی تھیں. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کے اعتراضات درست ہیں, لیکن جس راستے سے وہ اپنی منزل پہ جا رہے ہیں اس راستے سے جا نہیں سکتے ہیں. آپ کی مثال میں دیتا ہوں, آپ نے بات کہی کہ میاں صاحب ریزائن کر دیتے, چلے جی ریزائن ہو گیا, چلے اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون بنائے گا؟ عمران خان صاحب کا آئینی طور پہ کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر. وہ الگ بات ہے کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے, لیکن آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک, الیکشن کمیشن وہی کا وہی ہوگا جس پر آپ کے اعتراضات ہیں, قوانین وہی کے ہوں گے, وہی موجود ہوں گے جن پر آپ کے اعتراضات ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ان خرابیوں کو جن کو دور کرنا چاہتے ہیں ان کے اسباب تو ختم کریں نا. مطلب الیکشن کمیشن کو درست کرنا چاہتے ہیں, پہلے آپ وہ مطالبہ رکھنا چاہیے آپ کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مطالبہ بڑی آسانی سے حکومت بھی مان سکتی ہے اور دیگر جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں. اگر یہ کہیں گے جی پہلے ریفارمز کریں, یہ سب آسانی سے لوگ مان سکتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے بنانے کا, چلیں آپ کو اعتراض ہے کہ جی مکہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی اور گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ جو بڑی پارٹیاں اس کی بھی رائے اس کے اندر شامل ہو. لیکن اگر آپ یہ تمام اہتمام نہیں کرتے ہیں اور اس سے پہلے تمام نظام کو تلپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی گنجائش, کوئی راستہ آئین میں تو نہیں بچتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو پا سکیں. باقی ان کے ایک جو پنجاب کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو لے گا, یہ نہیں کہا لے سکتا ہے, انہوں نے کہا لے گا, اور آرٹیکل 190 کے تحت فوج کو یہ کہے گا کہ یہ کرو. اگر ان کے یہ ارینجمنٹس ہیں پہلے سے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آئین میرا خیال ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں کی ہوئی, اور نہ ہی عمران خان صاحب نے اس بارے میں کوئی بات کی, تو محمود الرشید صاحب نے اگر یہ بات کر دیا تو اس کو اتنا سیریس لینا نہیں چاہیے. لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں, انصار بھائی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے ایک اور شخص جن سے میری ویسے ہی کہیں بیٹھ کے بات ہوئی, تو ان کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی تھا. انصار بھائی صاحب, تو یہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے ضرور. تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے اس طرح پبلکلی جوڈیشری کو اور فوج کو اس معاملے میں گھسیٹنا, ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کوئی غیر آئینی راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو دوسری طرف یہ کس طرح ہو سکتا ہے, سو موٹو ایکشن کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ بڑے انفیئر جو ریسنٹ پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی, میری سمجھ سے تو بالکل بالا تر ہے. اور یہ ابھی انہوں نے پھر وہ ڈبل گیم کھیلی بھی اس پارٹی والی. اب دیکھیں ڈبل گیم یہ کہ ان کی اعتراضات ٹھیک تھے, ان کے اعتراضات ٹھیک ہیں, انہوں نے ہم پہ بھی الزام لگایا. انہوں نے الزامات صرف چیف جسٹس پہ نہیں لگایا, انہوں نے کہا ہمارے گروپ کا میر شکیل الرحمان جنگ گروپ پہ بھی الزام لگایا کہ ہم نے, حالانکہ ہم نے نہیں, آپ نے کہا ان کے اعتراضات ٹھیک تھے. انہوں نے ان کے ڈپٹی اسپوکس پرسن اور عمران خان خود بھی کچھ لوگوں سے انہوں نے بات کی, جنرل کیانی کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا. یہ لوگ الزام ہر رمدے صاحب کے اوپر بھی الزام لگایا, ہر شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اب دیکھیں خدا کا واسطہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس حد تک نہ کریں, تھوڑا سا فیئرلی کریں. اگر اعتراضات, اگر آپ الیکشن ہارے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ریگنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن مینڈیٹ چوری ہونے والی بات میں اس کو نہیں مانتا. آپ اس کے لیے ایویڈنس لے کے آئیں کہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا, آپ یہ بات ثابت کر دیں, تو پھر میں کہتا ہوں کہ ان سے استعفیٰ لینا جائز بنتا ہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑ دیں, پی ایم ایل این کو بھی چھوڑ دیں, کیا آپ کے خیال میں بلوچستان میں بلوچ نیشنلسٹ پارٹیوں کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا؟ دیکھیں وہاں پہ بلوچستان میں مینڈیٹ چوری ہونے کی جو باتیں ہیں,
میں شاید اس پہ کنونسڈ ہوں. لیکن باقی صوبوں میں مینڈیٹ چوری ہونے والی بات میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کے لیے کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. میں صرف ایک بات کر دوں. دیکھیں میں نے جو بات کہی وہ یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے جو سب پہ الزامات ہیں وہ ٹھیک ہیں. نہیں میری بات سنیں. الیکشن میں داندلی جو ہوئی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ کے گروپ پر جو الزام لگا ہے چیف جسٹس کو تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں نا بھائی, محبت ہے نہیں میں پہلے سے کہہ رہا ہوں محبت اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. ان کو بات کر لینے نہیں میں دیکھیں یہ بات آج نہیں کہہ رہا ہوں, جب وہ چیف جسٹس تھے اس وقت کہہ رہا تھا, جب وہ ہم الیکشن نہیں ہوئے تھے اس وقت کہہ رہا تھا. اور میں آپ کی بات ہے, میں آپ کے چینل پہ بھی دیگر چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں, اگر آپ لوگوں نے کسی کو ہروایا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. پی ٹی آئی کو آپ نے نہیں ہروایا. نہیں پی ٹی آئی نے نہیں ہروایا, پی ٹی آئی کو آپ نے نہیں ہروایا. آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف ان کو بات کر لینے دینا. آپ نے آپ بات کر لینا. پی ٹی آئی کو جیو نے کچھ نہیں کیا. جیو نے اگر کچھ کیا تھا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ غلط ہو رہا ہے, اور ہم ان لوگوں میں سے جنہوں نے آپ کے لیے آواز اٹھائی تھی بغیر آپ کے کہے. یقین کریں اس میں ہمارے اس پورے اس میں ڈبل گیم ہوتی رہی ہے. سندھ میں سب سے زیادہ کراچی میں جیو آج بھی بند ہے, اور اس میں آپ کو بتاؤں ان کے ایک وزیر صاحب ٹیلی فون کالز کر کے کہتے رہے ہیں کہ جیو کو نہیں کھولنا, پبلکلی سٹیٹمنٹ کچھ اور, اصل میں کچھ اور پالیسی. یہ ڈبل گیم جو ہے ہم نے جو کیا, وزیر صاحب جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں, آپ کیونکہ آپ کھل کے بات کریں میں بھی آپ سے کھل کے بات کروں, اگر آپ برا نہ منائیں. وہ وزیر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کس منہ سے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو. آپ تو کہتے تھے کہ آصف زرداری کی زبان کو لکوا ہو گیا ہے, وہ کبھی واپس ہی نہیں آئے گا. دیکھیں اب ہماری رپورٹنگ کے اوپر ہم نے جو رپورٹ کیا, میں ایک بات بتا دوں, کیا وہ درست رپورٹنگ تھی؟ میں آپ کو بتاؤں, ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد کے اوپر نہیں. ہم اپنی انفارمیشن کی بیس کے اوپر جو انہوں نے کرپشن کی یا لکوا وکوا جو والی بات بھی, لکوا والی بات غلط تھی. میں آپ کو بتاؤں, نہیں آپ ابھی وہ میڈیکل رپورٹ نکلوائیں جو اس نے ایشو کی نا, انہوں نے کیا کہا. آپ میڈیکل رپورٹ ایک دو ڈاکٹرز کو بٹھائیں یہاں پہ, ان کو بولیں وہ کیا مسئلہ تھا, آپ اس میں کیا مسئلہ تھا. تم ہی عرض کرو گے. نہیں وہ چونکہ بات ہماری ہو رہی ہے اصل میں کرنے لگا ہوں اچھا صرف ایک منٹ, اچھا ایک جملہ کہہ دوں میں. ایک تو یہ کہ جی جیو کی پابندی میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں, ہم کھلوا سکتے ہیں, ہم بند کروا سکتے ہیں. یہ فیڈرل گورنمٹ کا ہے, پیمرا کا ہے. لیکن میں دو تین باتیں جلدی دوسری میں کرنا چاہتا ہوں. بھائی سن لو, اچھا چلے آپ کی بات کر لیتا ہوں. ایک تو بڑی میں انصار عباسی کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں, بڑی قربانیاں ہیں, ہماری بھی ہیں, اور یہ اسی لیے 5 سال یہ جو کچھ کرتے رہے نا, اس کے باوجود یہ جمہوریت چل گئی. یہ تو کریڈٹ لیتے ہیں نا جی, بڑے ہم دانشور تھے, فلانا تھے, یہ تھے, ورنہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. اب یہ کیا کر رہے ہیں, جو ان کا اصل رول ہے وہ یہ ادا نہیں کر رہے. یہ آدھا کلو دودھ دیتے ہیں, 1.5 کلو مینگنیاں ڈالتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, تاکہ کل کو یہ کہیں دیکھیں جی اگر 2 باتیں ہونی ہے نا, اگر کچھ ہو گیا تو کہیں گے ہم تو کہتے رہے, اور نہ ہوا تو ہمارے باپ دادا پہ احسان کریں گے. تو انہیں بالکل, میں نے کل سینٹ میں بھی کہا کہ ٹرانسپیرنٹ اور سنسیئر ہمارے لیے مت کریں, اس پارلیمنٹ اور جمہوریت کے لیے کریں. ایک بات. دوسری بات جو ہے, مجھے بتائیں, یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں, الیکشن سے پہلے کون سا شخص تھا اس ملک کا جو یہ نہیں کہتا تھا کہ انہیں 20-25 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی عمران خان کو؟ دنیا کا کون سا یا قومی یا بین الاقوامی ادارہ تھا جس نے یہ رزلٹ نہیں دیے تھے الیکشن سے پہلے جو آیا ہے؟ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہاں بڑی باتیں ہو رہی مذاکرات, میں آپ کو بتاؤں طاہر القادری سے بھی 1.5 مہینے سے رابطہ ہے. میاں صاحب نے آج نہیں 2 مہینے پہلے کہی یہ بات بھاولپور میں. انہوں نے یہ کہا کہ جی مذاکرات کریں, کرتے نہیں, ہم نے بات ہی نہیں کرنی. تو وہ پھر میں ختم کر دیتا ہوں. فیض کا ایک شعر ہے کہ ادھر ایک حرف کے کشتنی, ادھر لاکھ عذر تھا گفتنی, جو کہا تو سن کے اڑا دیا, جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا. ہم کریں کیا جائیں. جی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.